اچھا میرے پہ یہ مرزا جہلمی نے الزام بھی لگایا اور یہ اکثر کہ بھائی جن کی شانیں تم بیان کرنے کا کہہ رہے ہو ان کے راوی صحابہ ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں وہ لفظ کہہ دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم مر جائیں ہمارے کان یہ جملے نہ سنیں, اس کے باوجود وہ دندناتا پھر رہا ہے, آزاد ہے. حتیٰ کہ اب اس نے یہ کہا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کہتا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں, پھر کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ایک میز پر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, شاہ سراج الحق صاحب, سعد رضوی صاحب اور مولانا معاویہ صاحب اور یہ تمام حضرات ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. ایسا منظر آپ ذرا یہ سوچیں یہ کتنا خوبصورت اور دل نشیں منظر ہوگا. پاکستانی برادر سراج الحق کو یہی مشورہ آپ کی وساطت سے بھی جی کہ اگر ہم الگ الگ الیکشن لڑتے رہیں گے آپ پنجاب کی سیاست میں کبھی سیٹ نہیں جیت سکتے. مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, پی ڈی ایم ہے, جو بھی ہے. اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہی احتجاج میں شامل ہو مہنگائی کے خلاف, پاکستان کی عوام میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اس بات کا تقاضا کر رہی ہے نیٹ اینڈ کلین لوگ سامنے آئیں. خواتین دم کرنوانے جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. آفتاب بھائی یہاں پہ آپ جگہ جگہ دیکھ لیں, جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں, جو بندہ 10 دن تک نہاتا نہیں ہے, جو شریعت کا پابند نہیں ہے, وہ ولی اللہ معاذ اللہ. پورے کا پورا قرآن الماری میں پڑا, وہ آپ لاجیکل بات, عقل اور منطق کے دیکھیں نا پردے ہیں. علماء کے مدارس اور اداروں سے بچے نکلیں گے جو پاکستان کو چاند پہ پہنچا دے. لیکن علامہ مولوی استعمال کیوں ہوا؟ بلوچستان کی طرف بھی کبھی توجہ دینے کی کوشش کی. وہاں ایک حالات آپ دیکھیے اس وقت جو ہو رہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ملک دشمن عناصر انہیں مار رہے ہیں, پھر پڑوس سے تخریب کاری ہو رہی ہے, ہندوستان کر رہے ہیں, کلبھوشن نیٹ ورک سب آپ کے سامنے. بلوچستان میں ہمارا نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی جماعت تھی 80s 90s والی, 81 میں جو انہوں نے بنائی تھی وہ اب بحال ہو, وہ اب الیکشن لڑے گی انشاءاللہ لڑے گی. ہزار بندوں نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے. انہوں نے کہا ہمیں اس رستہ چاہیے ہی نہیں جو اہل سنت کے رستوں سے گزرتا ہے, ہمارے لیے انڈیا کا بارڈر کھول دیا جائے. یہ میں آپ کو سکا بات بتا, کھل کے بغاوت ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان میں انڈیا کا پرچم لہرایا گیا ہے, اور کن لوگوں نے لہرایا وہ چاہتے ہیں ہمیں گستاخی کرنے دی جائے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے لیے گستاخی نہ کرو. ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی تیسری جنریشن کو ہم قیام پاکستان کے بعد سے ملک کی, دین کی, قوم کی سماجی, سیاسی, روحانی تربیت کرتے اور خدمت کرتے دیکھ رہے ہیں. میں بلا کسی لمبی تمہید کے ڈائریکٹ آپ کو لیے چلتا ہوں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے پاس. السلام علیکم مولانا, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضرت, بغیر کسی لگی لپٹی کے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی ہے, اس سب کا حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ مسائل ہر بندہ اجاگر کر رہا ہے, ہر بندہ اس پہ گفتگو کر رہا ہے کہ فلاں ہو گیا, ڈمکا ہو گیا, یہ ہو گیا, ہو گیا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آفتاب بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے دفتر میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بڑا دلچسپ پوڈ کاسٹ کا نام رکھا مولانا, اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مولوی ہونے کو یا مولانا ہونے کو فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بلا تمہید میں بھی اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ وہی دیری نہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز. ایسا کہ علاج ہے ہم سب کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف نمازیں اور عبادات لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لے کے آئے ہیں؟ اگر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز لے کے آئے, روزہ لے کے آئے, حج لے کے آئے, زکوٰۃ لے کے آئے بس, اور اس کے علاوہ کوئی معاشی سسٹم نہیں لے کے آئے, کوئی سیاسی نظام نہیں لے کے آئے, پھر تو ہم حق بجانب ہیں اس بات کے کہ ہم اس میں پستے رہیں. لیکن جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ایک دستور حیات ہے, قرآن دین کی نمائندگی کرتا ہے, قرآن قانون کی کتاب ہے, قرآن آئین کی کتاب ہے, دستور کی کتاب ہے, سیاست کی کتاب ہے. اگر سیاست کی کتاب ہے تو کیا سیاست میں اسلامی نظام معیشت نہیں ہے؟ تو اس میں مولانا میں آپ سے یہ سوال کروں گا, آپ کے پاس کیا کوئی سیاسی حل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ایک جمعیت الحدیث کے نام سے انہوں نے فورم بنایا, اور جہاں انہوں نے قوم کی روحانی اور علمی تربیت فرمائی, وہاں ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی دیا. تو کیا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے؟ آفتاب بھائی, جمعیت اہل حدیث پاکستان کو جب سے بحال کیا گیا یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہی ہے, اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے بھی اس کو بطور سیاسی پلیٹ فارم کے ہی متعارف کروایا تھا. اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کی سیاست کا مطالعہ کیا, بھٹو کے خلاف
भरपूर जिद्दोजहद की, बाकायदा कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, 91 पर्चे बर्दाश्त किए। ज़ियाउल हक के खिलाफ मेरे ख्याल में बिला मुबालगा जब MRD की सारी क़यादत अंदर थी तो वाहिद अपोजिशन अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद थे ज़ियाउल हक। तो सियासी किरदार तो है जमातों का, और उस दौर में आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपोजिशन की है, और कई लोग कहते हैं शायद वो मौलाना की वाहिद अपोजिशन थी, तो उन्होंने भी उस दौर में ज़ियाउल हक के खिलाफ। मुझे आपने अभी फरमाया MRD का, मुझे वो 9 सितारे याद आ गए। आप का एक बड़ा मशहूर आजकल चल रहा है कि आप तमाम दीनी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं, तो क्या ये वही इत्तेहाद तो नहीं होगा जो 9 सितारों का या 9 जमाती इत्तेहाद या IJI जैसे बनी थी और फिर वक्त के साथ वो ख़त्म हो गई 90s में आके? तो क्या इस तरह का मतलब उभार तो नहीं होगा और एकदम से वो? आफ्ताब भाई, बुनियादी तौर पे मैं तो इस चीज़ का बड़े अरसे से दाई हूँ, और 3 साल मैंने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल किया, मेहनत किया, और ये मैं आपको बताऊँ सबसे कठिन मैं ये समझता हूँ ये मैदान था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इन 3 सालों में आपने ये देखा होगा कि कुर्बतें बढ़ी हैं। बिल्कुल, अहले सुन्नत के उलमा के माबैन कुर्बतें बढ़ी हैं। एक ख़ास इशू के ऊपर कि तौहीन सहाबा हो, ख़त्म नबूवत का मसला हो, अहले सुन्नत के उलमा के दरमियान जो एक दूरी सी पैदा हुई थी, वो छोटे छोटे फुरूई मसाइल में वो थी, लेकिन वो माननी भी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस गैप को कवर किया। और जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो हकीकत बात ये है, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ज़ाती अगर आप ख्वाहिश पूछें तो मैं तो जैसे आप कह रहे हैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद या 9 सितारे, मेरी ख्वाहिश यही है कि उस तरह का इत्तेहाद बने एक नाम के साथ। लेकिन जो बड़ी बात जमातें हैं उनके इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमने जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई तो उसमें से हर तरह हमें रिजल्ट ना मिल सके। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर बड़ी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि इत्तेहाद एक नाम से ना बने, अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट हो जाए, यानी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो वो कायल हो चुकी हैं जमातें। लेकिन मतलब इस हवाले से आपके रवाबित हैं मजहबी जमातों से, मजहबी सियासी जमातों से? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के साथ मुकम्मल राब्ता है, तहरीक लब्बैक के साथ राब्ता है, राहुल हक राह हक पार्टी के साथ मुकम्मल राब्ता है। बुनियादी बात वही है कि मतलब मौलाना मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि एक मेज़ पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, शाह सिराजुल हक साहब, साद रिजवी साहब और मौलाना मुआविया साहब और ये तमाम हजरात एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। ऐसा मंजर आप ज़रा ये सोचिए, ये कितना खूबसूरत और दिलनशी मंजर होगा पाकिस्तानी गुलदस्ता, बेहतरीन। लेकिन बात वही है कि इनमें रुकावटें हैं। अच्छा, जब ये बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ी तो लोगों को ये बात ज़ाहिर आउट हो जाती है, तो रुकावटें डलना भी शुरू होगी। ठीक है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैंने ये देखा है कि अगर वुसअत कल्बी हो, बहुत से मामलात हल हो जाते हैं। जमात इस्लामी के भाइयों से खुला के बात हुई है। अच्छा, उन्होंने ये बात, आखिरी जो बात उनका अभी तक ज़हन है, मेरा आज भी ब्रदर सिराजुल हक को यही मशवरा, आपकी वसात से भी जी, कि अगर हम अलग अलग इलेक्शन लड़ते रहेंगे आप पंजाब की सियासत में कभी सीट नहीं जीत सकते। आप 100 मरतबा तजर्बा करके देख लें, साद रिजवी साहब भी देख लें, मुआविया साहब भी देख लें, जमात इस्लामी भी देख लें, अगर एक 2 सीटें मिल भी जाएं तो हम मुआशरे पे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो मेरा मशवरा आज भी उनको ये है कि हम एक यक इत्तेहाद होकर लड़ें, लेकिन उनका अभी तक नुक्ता नज़र ये है कि 20 से 25 सीटें हम डिज़ाइन करें। ठीक है, और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान भर में, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में, आप सूबाई की बात कर रहे हैं? इस वक्त मैं पंजाब लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पंजाब के अंदर उनका ये डिज़ाइन है कि बुनियादी तौर पे आफ्ताब भाई हमें वोट भी पंजाब से लेने की कोशिश करनी चाहिए। KPK के अवाम की बहरहाल ये ट्रेनिंग हो चुकी है कि मुसल्ले के इमाम को वो वोट डाल देते हैं। अच्छा, पंजाब का जो बंदा है ना वो मौलवी को वोट नहीं देता, वो कहता है इसने जीतना नहीं है। आप ये अमूमी, लेकिन हालिया इलेक्शंस में हमने तहरीक लब्बैक का एक वोट बैंक, हमने उनका एक वोट बैंक देखा है। जी, वोट बैंक देखा, उन्होंने 25 लाख वोट लिए, लेकिन क्या वो विनिंग पोजीशन में है? ये भी बात सोचने की है। विनिंग देखिए 10,000, 15,000, 20,000 वोट ये इंसान को जिताता नहीं है। तो इस हवाले से आपकी कोई R&D या रिसर्च है कि कितना वोट बैंक कहाँ है, कहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, किन जमातों से अलायंस हो सकता है? 20 से 25 नशिस्तों की हमने निशानदेही की है जहाँ पे हम सीट एडजस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा वोट बैंक यानी उसको हम ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात कहता हूँ, अगर हमारा इत्तेहाद एक बनेगा तो ये सिर्फ 4 जमाती इत्तेहाद नहीं रहेगा, इसके अंदर वो 20 और पार्टीज भी शामिल हो जाएंगे। दाएं बाजू की तमाम जमातों को आप वही IJI तरस की। लेकिन IJI पे एक मौलाना में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। मिलिट्री अलायंस कहा जाता है। नहीं, हमीद गुल साहब का इतराफ़ मौजूद है। हमीद गुल साहब ने बताया था जब वो जतोई साहब सरबराह बने थे, तो
اس تناظر میں بھی. اور دوسرا جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پیش رکن بنائے گئے تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, استعفیٰ دے دیا تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے, یہ نیچرل اتحاد ہی ہے نا, مطلب قوم کے درد کو پیش قدم مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتحاد بنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عوام نے فیصلہ خود ہی سنا دیا. اب بتائیں مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, پی ڈی ایم ہے, جو بھی ہے. اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہی احتجاج میں شامل ہو مہنگائی کے خلاف, تو لوگوں کی عقل کے اوپر پڑتا ہے نا کہ یعنی جن لوگوں کی وجہ سے مہنگائی آئی یا جنہوں نے بڑھائی وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. اس ٹائم پاکستان کی عوام, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ نیٹ اینڈ کلین لوگ سامنے آئیں. ایک اسلامی اتحاد اور ایک مذہبی جماعتوں کا, دیکھیں ہم نے 75 برس میں پیپل پارٹی کو ازما لیا, بالکل, پی ٹی آئی کو ازما لیا, نون لیگ کو ازما لیا, پی ڈی ایم کو ازما لیا, حالات نہیں بدلے. ایک موقع اسلام کو بھی دیکھ لیں, ایک موقع تو ملنا چاہیے. بالکل, ایک موقع تو ملنا چاہیے. اچھا, اس پہ آپ جو ابھی ہم نے دیکھا, ابھی وزٹ بھی آپ کی ٹیم نے ہمیں کروایا کیو آر ایف کا, اور یہ اسکولنگ سسٹم اور یہ ایک سماجی کام, اور اس سے پہلے تو ایک تفریق تھی کہ یہ مولوی دم درود والے اور دوسرے فلاں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس لوگ اپنے روحانی مسائل لے کر بھی آ رہے ہیں, آپ کا لنگر بھی صبح شام چل رہا ہے, دیگیں بھی چل رہی ہیں, لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو یہ جو ایک دوری تھی, ایک تفریق تھی, اس کو ختم کیا, لوگوں کو قریب کیا. اور پھر اسپیشلی سوشل میڈیا پہ اس وقت جتنا انفلوئنس آپ کا ہے, الحدیث علماء, جو 6 لاکھ علماء نے تحریک پاکستان میں اپنی جانوں کا نذرانہ, تحریک پاکستان تو 57 کے بعد وہ پس منظر میں کہیں چلے گئے تھے, تو واپس سے الحدیث یوتھ کو موبیلائز کرنا, ایکٹیو کرنا اس میں, تو یہ ساری محنت یہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں آپ, اور یہ کیسے آگے آپ کیا پروگرام دے رہے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے, جو بات آپ نے اپنے سوال میں کر دیا کہ یہ جو گیپ ہے اس کا برج اپ ہونا بڑا ضروری تھا, عوام کا اور علماء کا. دوسری بات ہے معاشرے میں آپ نے یہ جو دیکھا ہے روحانیت کے حوالے سے رقیہ شریعہ کا, مجھے ایک بات بتائیں, لوگ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, اور اپنی عزتیں بھی گنواتے ہیں, مال بھی گنواتے ہیں. کیا ایسے مستند علماء کو میدان میں نہیں تھا آنا چاہیے کہ جو اصل میں شفا کے وظائف پڑھ کے دم کریں تاکہ لوگوں کو فاقہ ہو؟ اگر میں کہہ رہا ہوں وہ تو سب کو پتا, وہ سورت فاتحہ والی حدیث کا, میں یہ کہتا ہوں رقیہ شریعہ بھی جعلی عاملین سے کو بالکل اس فیلڈ میں نہیں تھا داخل ہونا چاہیے. یہ ہماری کوتاہی تھی نا, ہم نے صرف نظر رکھا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستند علماء, صحیح علماء, شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے رقیہ شریعہ کریں, سورت فاتحہ یا جو بھی اذکار بخاری وغیرہ میں شفا کے ہیں, اگر ہم دم کریں اور لوگوں کو شفا مل جائے, اللہ ہماری دم سے تھوڑی ملنی ہے, اللہ کے ذکر سے ملنی ہے, تو ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا. بالکل ہوگا. کہاں پہ ایک شرکیہ تصور ہے کہ ایک وہ ایسے بندے کے پاس خواتین دم کرنے والے جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. آفتاب بھائی یہاں پہ آپ جگہ جگہ دیکھ لیں, جو بندہ 5 وقت کا نمازی نہیں, جو بندہ 10 دن تک نہاتا نہیں ہے, جو شریعت کا پابند نہیں ہے, وہ ولی اللہ, معاذ اللہ. یہ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے نا. اور ہمارے اب جو جنریشن آ رہی ہے, جو انٹلیکچوئل طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ, میں دیکھ رہا ہوں بڑا فالو کر رہے ہیں آپ کو, تو لوگوں کے اب وہ شعور میں کانسیپٹس بڑے کلیئر ہو رہے ہیں. میں یہ عام طور پہ, حتیٰ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں ٹی وی کے اوپر میں گیا, ایک عامل نے ایک عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دم کرنا شروع کر دیا. میں کہا یہ روحانی علاج کا دعوی دار ہے اور غیر شرعی حرکتیں کر رہا ہے. اور پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بھی آ گئی ہے. آفتاب بھائی یہ بہت اہم تھی. دیکھیں زمزم میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے, کلونجی میں ہے. آپ اور میں شہد لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں, شفا ملے گی نہیں. زمزم لٹکانے سے ملے گی, پینے سے ملے گی نا. بالکل. تو قرآن پاک لٹکانے سے مل جائے گی, پڑھنے سے ملے گی. اتنی سی عام فہم بات ہے کہ وہ اچھا میرے سے بحث کرتے ہیں کئی دفعہ لوگ, ظاہر ہے کلچر ہے, معاشرہ ہے, ان کو ایسا ایسا سمجھانے میں کہ علامہ صاحب ہم تویز لکھوا کے لگتے ہیں قرآنی, تو شرک نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن آپ قرآنی تویز لکھوا کے لاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ یہ پیر صاحب نے کہا الماری میں رکھو یا سرانے کے نیچے رکھو, برکت آ جائے گی. میں کہا اچھا پھر آپ الماری کھولتے ہیں, کہتے ہیں, میں کہا ادھر 10 قرآن پڑھے ہوتے ہیں, پیر تو صرف ایک آیت لکھ کے دے رہا ہے, پورے کا پورا قرآن الماری میں پڑھا. وہ آپ عقل اور منطق کے دیکھیں نا, پردے ہیں. اچھا کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو کام یعنی سفر ملتوی کر دیتے ہیں لوگ. یہ کیسی جہالت. اس توہمات سے دور کرنے کے لیے بھی عوام کو رقیہ سینٹر, میں کہتا ہوں مستند جید علماء کی روشنی میں کی نگرانی میں قائم ہونے چاہیے. دوسری بات ہے, جہاں تک ہم نے لنگر کی بات کی ہے, یہ اہل حدیثوں کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ وہ ابھی بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, کھلاتے نہیں ہیں, پلاتے نہیں ہیں. خیر میں نے جب اس علاقے میں کام کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ واقعی لوگوں کا ایک اعتراض ہے. تو لنگر میرے ساتھی دوستوں نے, ہم نے ہمت کی لوگوں کو, دیکھے پیٹ کے ذریعے بھی
دیکھیں مؤلفات میدے کے ذریعے، ہاں میدے کے ذریعے مؤلفات القلوب ہر ایک باقاعدہ مصارف زکات میں سے فنڈ رکھا ہے، تو پھر اللہ نے بھی رکھا ہے جی. تو یہ اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد اگر آپ کو روٹی فراہم کر رہی ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک مسجد آپ کو روٹی فراہم کر رہی ہے، ایک مسجد آپ کو تعلیم دنیاوی، یہ QRF اسکول سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ عصری علوم کے ماہر PhD اسکالرز ہیں. تو مطلب ہم فیوچر میں ایسے علماء کے مدارس اور اداروں سے بچے نکلیں گے جو پاکستان کو چاند پہ پہنچا دے انشاءاللہ. اب یہ کام لگتا ہے مولویوں نے ہی کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں سائنسدانوں کا ذمہ بھی مطلب مولوی لے لیں. سائنسدانوں کا ذمہ مولویوں کو اس لیے اٹھا لینا چاہیے کہ ایک پرویز ہود نامی سائنسدان ہے جی جو کہتا ہے کہ چاند پہ انڈیا پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا، اور مولوی آپس میں بحث کریں. اب آپس کی بات ہے، مجھے آپ ایمانداری سے جواب دیں، چاند پہ پرویز ہود نے پہنچانا ہے کہ مولوی نے؟ کیا پادری نے چاند پہ پہنچایا امریکہ کو، یا پنڈت نے پہنچایا؟ سائنٹسٹ نے. اور ہمارا سائنسدان سوئی نہیں بنا سکتا. تو اس کا مطلب ہے مولوی ہی کو سائنسدان بھی پیدا کرنے پڑیں گے. آپ نے تو سیکولر اداروں میں جو کرپشن اور فحاشی پیدا کرنی ہی کر کے دیکھ لی ہے. آپ نے آپ ہر طبقے میں ناکام ہے. مجھے بتائیں 75 سال میں کوئی مولوی حکمران آیا؟ نہیں. سیاستدان تو آگے، ججز آگے، جرنیل آگے. لیکن علامہ مولوی استعمال کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ مولوی حکمران نہیں آیا، مولوی ہمیشہ سے استعمال کیوں نہیں ہے؟ مطلب استعمال ہوا ہے، مولوی آگے بڑھ کے خود یہ کیوں نہیں باغ ڈور سنبھال لیتا؟ مولوی خود فرنٹ فٹ پہ کیوں نہیں آتا؟ جیسے آپ کا میں دیکھ رہا ہوں، میں تیسری چوتھی دفعہ آپ کے یہاں آ رہا ہوں، یہاں لنگر چل رہے ہیں، یہ چیزیں آپ اسے مارکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب لوگ ایک رائی کا دانہ دیتے ہیں اور اس کو کیسے ادارے صابن کے ساتھ 5 تصویریں 5 روپے کی ٹکیا کے ساتھ ہم نے معاشرے میں دیکھی ہے. اس کو پولیٹیسائز اور مارکیٹنگ اگر آپ کہیں، ویسے دور تو مارکیٹنگ کا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نیکی کے کام فی سبیل اللہ بھی ہونے چاہیے. لوگوں کو اطلاع تو پہنچ جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہو نا کہ میں جب آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یہاں لنگر چل رہا ہے، لوگ مفت روٹی کھا رہے. اس وقت لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ کہ ایک باپ خودکشی کرتے میں اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، اور ماشاءاللہ اس وقت اہل علم نے یہ بیڑا بھی اٹھا لیا کہ آپ علاقے کے لوگوں کو فری روٹی کھلا رہے ہیں، اور اچھی روٹی اور عزت سے ان کے سامنے پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کے اور سرو کر رہے ہیں. تو یہ چیز دنیا کو معلوم ہونی چاہیے. بالکل بے شک. بعض لوگوں کی ساتھیوں کی وزارت سے لوگوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے. اور میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے پاکستان میں میڈیا کے اوپر آ کے اعلان کہا تھا کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں اور مساجد ہزاروں کی تعداد میں، کوئی بندہ خودکشی نہ کرے. کوئی بندہ روٹی کی وجہ سے، اگر 2 وقت روٹی درکار ہے تو جمعیت اہل حدیث کے مدارس اور مساجد ان کو روٹی فراہم کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف کریڈٹ میں جمعیت اہل حدیث یا اہل حدیثوں کو نہیں دینا چاہتا. 70 لاکھ سے زائد طالب علم جو بندی بریلوی اہل حدیث مدارس میں پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اس سے بڑی NGO کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے اکثریت وہی بچے ہیں جو 2 وقت کا کھانا اپنے گھروں میں نہیں کھا سکتے. تو بتائیں ان کا روٹی، ان کا کپڑا، ان کا بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ممبر رسول کا وارث ہوتا ہے، میرا نقطۂ نظر یہ ہے، وہ تخت رسول کا بھی وارث ہے. تخت رسول کے اچھا میں حیران ہوتا ہوں، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ممبر رسول کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، چور نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن تخت رسول کا چاہے چور ہو، کرپٹ ہو، یہ سوچ جب تک پنجاب کے عوام کی نہیں بدلے گی. اچھا KPK میں آپ کو اس سے ڈفرنٹ سوچ نظر آئے گی. KPK میں لوگ علماء کو ووٹ ڈالتے ہیں، جی آپ خود دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان بہت بڑا ووٹ بینک لیتا ہے. جماعت اسلامی کا بھی اصل ووٹ بینک KPK میں ہے. اچھا اس میں مولانا میں یہاں کاٹوں گا، جیسے آپ کی ترجیح اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے پنجاب میں اور KP میں، بلوچستان کی طرف بھی کبھی توجہ دینے کی کوشش کی؟ وہاں ایک حالات آپ دیکھیے اس وقت جو ہو رہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ملک دشمن عناصر انہیں مار رہے ہیں، پھر پڑوس سے تخریب کاری ہو رہی ہے، ہندوستان کر رہے ہیں، کلبھوشن نیٹ ورک سب آپ کے سامنے. تو کیا اس طرف بھی جمعیت الحدیث سے کوئی ورکنگ کی ہے یا آپ کا کوئی سیٹ اپ یا نظام ہے وہاں کے؟ الحمدللہ بلوچستان میں ہمارا نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے. ابھی مجھے میری جماعت کو بحال ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 4 صوبوں میں گلگت بلتستان. مطلب آپ کی جماعت بحال ہوئے جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی جماعت تھی 80s 90s والی، 81 میں جو انہوں نے بنائی تھی، وہ اب بحال ہو، وہ اب الیکشن لڑے گی انشاءاللہ لڑے گی. اچھا پورے پاکستان سے لڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں، اور دم در میں سخنے ہم اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کو پتہ ہے ہمارا اور آپ کا نقطۂ نظر اس معاملے میں ایک ہے کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں اور نظریاتی اور فوج کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے دشمن ممالک کی، تو آپ کو پتہ ہے آپ کو اور مجھے، آپ کو شاید یاد ہو، ایک ہی ملک سے تھریٹ الرٹ آیا تھا. تو
ایجنسیوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے دشمن کون ہیں, تو ان کو اس بات کے اوپر میں تو یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ اب گلگت بلتستان میں جو انڈیا زندہ باد کا نارہ لگ گیا ہے, انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا اور کارگل کا رستہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے, تو اب تو اداروں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. بالکل. تو مولانا یہ جو ابھی استحکام پاکستان اور دفاع صحابہ, دفاع ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے جس میں تحریک لبیک سمیت دیگر جماعتیں بھی جا رہی ہیں, تو کیا اس میں آپ کی بھی شرکت ہوگی جو کراچی مارچ ہو رہا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان بھرپور طریقے سے 10 ستمبر کو بھی شرکت کرے گی. لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ چلاس اور دیا میر میں علماء نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ایک بندہ شرافت حسین اور 1000 بندوں نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے. ان کا یہ مطالبہ تھا, علامہ صاحب آپ یہ بات اٹھائیں کیونکہ ہم پسماندہ علاقے میں, تو اللہ کے فضل و کرم سے 10 سے 15 دنوں سے میں اس بات کو اٹھا بھی رہا ہوں اور ان کے اوپر مقدمہ درج کروانے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوا, انہوں نے کہا ہمیں اس رستہ چاہیے ہی نہیں جو اہل سنت کے رستوں سے گزرتا ہے, ہمارے لیے انڈیا کا بارڈر کھول دیا جائے. یہ میں آپ کو سکھا بات بتا, کھل کے بغاوت ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان میں انڈیا کا پرچم لہرایا گیا ہے اور کن لوگوں نے لہرایا وہ چاہتے ہیں ہمیں گستاخی کرنے دی جائے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں, اللہ کے لیے گستاخی نہ کرو. ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, ہم تو حکومت کو کہہ رہے ہیں مقدمہ درج کرو, ہم ان کو کوئی ہاتھ لگا رہے ہیں یا غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے ان کو گرفتار کیا جائے, اور اس کے مطالبے کے رد عمل میں وہ کہہ رہے ہیں انڈیا زندہ باد اور ہمارے لیے کارگل کا رستہ کھول دیا جائے, ہم اہل سنت کے راستوں سے گزرنا پسند نہیں کرتے. مولانا یہ جو ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کا دعویٰ تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو لبنان بنائیں گے, تو کیا یہ اسی طرف حالات نہیں جا رہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نہ لیبیا بنے گا, نہ لبنان بنے گا, نہ شام بنے گا. اچھا, اللہ کے فضل, کیونکہ اہل سنت کے جتنے بھی اکابر علماء اس بارے میں اس وقت متفق ہیں کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے, قانون کہاں ہے؟ الطاف حسین نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے بھی تو پاکستان, تو پھر اس نے بھی تو ایک نعرہ ہی لگایا تھا نا. اگر وہ نعرہ کوئی اور لگا رہا ہے تو کیا آپ مذہب یا مسلک کی بنیاد کے اوپر اس کو ریلیف دیں گے؟ ایسی ریلیف نہیں دیں گے. لیکن یہ جو یکم ربیع الاول کا تھریٹ دیا گیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے خیال میں اگر وہ یکم ربیع الاول کو, اچھا میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جتھا سازی سے مسائل حل ہوں گے. عمران خان کے جتھے کے ساتھ جتھے نے جو ملک کا حال کر دیا ہے, اگر آپ اس تجربے کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جتھا تو میں بھی لے کے نکل سکتا ہوں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, 1 لاکھ بندہ پاکستان کا کوئی بھی مذہبی رہنما لے کے نہیں نکل سکتا؟ بالکل نکل سکتا. ہر مذہبی رہنما, یعنی آپ یہ سوچیں ہر مذہبی رہنما لے کے نکل سکتا ہے. تو وہ کیا ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم یہی میں نے سوال پہلے بھی کئی علماء سے کیا کہ ہمارے پڑوس میں زائدان میں جو جامع مسجد ہے مولانا کے پیچھے 3 لاکھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں ایک خونی جمعہ گزرا جس میں لوگوں پہ اسٹریٹ فائر کیے گئے اور لوگوں کو مارا گیا. ابھی مولانا فتح محمد نقشبندی صاحب گرفتار ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں عبدالغفار نقشبندی صاحب وہ جلا وطن ہو گئے ہیں. دیگر علماء کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا اور ان کی داڑیاں مونڈ کے ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہم کیا یہاں اگر اسلام آباد میں ہمیں دیگر لوگوں کی تخریب کاروں کی تصاویر آویزاں کی جا سکتی ہیں جنہیں عراق میں امریکہ مارتا ہے اور وہ پاکستان کے آکے گملے اور شیشے توڑ رہے ہیں, تو کیا ہم وہاں کے مسلمانوں کے لیے, اہل سنت کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ آفتاب بھائی, بنیادی طور پہ نا ہمیں 2 باتیں اداروں کو اور انتظامیہ کو باور کروانے کی ضرورت ہے. ناموس صحابہ بل نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے, بہترین ہر چیز کو. دیکھیں ناموس صحابہ بل یہ ہے کہ کوئی حضرت حسن کی توہین کرے اس کی سزا بھی 10 سال, حسین کی توہین کرے اس کی سزا بھی 10 سال, سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی 10 سال. پہلے ان کی توہین کی سزا 3 سال تھی اور آپ کی اور میری حد کی عزت کی سزا 5 سال تھی. عام انسان کی توہین کی سزا 5 سال اور سیدنا حسن اور حسین کی 3 سال تھی, اب ان کی بھی 10 سال ہو گئی. ان کو تو چاہیے تھا ہمارے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملاتے, شانے کے ساتھ شانہ ملاتے, شکر گزار ہوتے, اہل بیت اطہار ہمارے. اچھا, اور دوسری بات, لیکن چونکہ ہم نے کرنی ہی نہیں, جن لوگوں نے کرنی ہے وہ اس بل کے خلاف ہیں. دیکھیں یہ عقل اور منطق کے خلاف ہے. کیا کیسے خلاف ہے کہ میں اس بل کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ جی میں نے توہین کرنی ہے. اب توہین کرنے کا جو اجازت مانگنا, کیا یہ غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے؟ غیر اخلاقی بات نہیں ہے یار. ہندوؤں کو بھی بندہ ہندوؤں کے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے, ایمانداری سے بتائیں. تو آپ اہل سنت کے مقدسات کو گالیاں دینے کی اجازت چاہتے ہیں. یہ اجازت پاکستان کے اندر نہیں مل سکتی کہ کوئی بندہ سیدنا ابو بکر کو گالی دے کے پاکستان میں گرفتار نہ ہو, یا پاکستان میں گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا.
آصف رضا علوی آپ کو پتہ آج بھی عراق میں وہ مجلسیں کر رہے ہیں لیکن پاکستان نہیں آ سکتا. میرا پھر یہاں ایک آپ کو میں اس پہ کریڈٹ بھی دوں گا اور اس پہ میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا. آپ سے پہلے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جو حسینی خود کو کہلواتا ہے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان نہیں بیان کرتا تھا, اور جو ان صحابہ کرام کی یا بنو امیہ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کی شان بیان کرتا تھا, تو وہ حسینیت سے دور تھا. مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے آ کے کھل کے یہ بتایا کہ میں حسینی ہوں اور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ماننے والا ہوں. تو اس چیز کو جو لوگوں کو آپ نے سمجھایا, بالخصوص بابا خادم رضوی صاحب نے بھی جس طرح سمجھایا, ان حضرات کی بھی محنت, تو یہ اہل حدیث نیریٹو جو آپ نے بتایا ہے عوام کو, یوتھ کو, تو کیا آپ کے فالوورز بھی اسی روش پہ ہیں؟ آفتاب بھائی یہ تو اہل حدیث جتنے بھی ہیں ملک بھر کے 2 کروڑ ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ سیدنا حسن حسین امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا اکرام اور احترام کرتے ہیں. اچھا, جو بند میں بھی 90% سے زائد لوگ ہیں جی. ہاں مکتبہ جو بریلوی ہے, مکتبہ فکر, اس کے اندر آپ کو پتا 2 وعدے گروہ ہیں, لیکن یہ کریڈٹ خادم حسین رضوی اور مولانا الیاس قادری کو جاتی نہیں جاتا, جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے جنازے کو وہ شخص کندھا بھی نہ دے جس کے دل میں سیدنا امیر معاویہ کا بغض ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ یہ جو ابلاغ ہے نا, اچھا میرے پہ یہ مرزا جہلمی نے الزام بھی لگایا اور یہ اکثر الزام لگاتا ہے جی ان سے کبھی شان سیدنا علی اور سیدنا حسن و حسین سنے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سیدنا علی کی شان کے اوپر 1 سال ہم نے سنی 52 کے قریب جمعے پڑھائے. تو سیدنا حسن یعنی جو شان احادیث سے بیان ہوئی ہے, ان کم فہموں کو اور کم عقلوں کو کیا پتا حسن اور حسین کی جو شان ہے کس نے رقم کی ہے یا کس نے حدیثیں بیان کی ہیں؟ صحابہ نے. نہیں وہ ان کے راوی کون ہے؟ صحابہ. یعنی ان کے دماغ میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ بھائی جن کی شانیں تم بیان کرنے کا کہہ رہے ہو ان کے راوی صحابہ ہیں, صحابہ نے ان کی شان بیان کی. حضرت اتنا آپ کا انفلوئنس ہے, اتنی آپ کی فالوئنگ ہے, اتنی آپ کی آواز ہے. ابھی آپ نے فرمایا مرزا جہلمی کا, اس پر FIR ہوئی باقاعدہ, اس کے جملے ریکارڈ پر موجود ہیں, اہانت موجود ہے, توہین موجود ہے, لوگ ویل اویئر ہیں, اور وہ جس طریقے سے مطلب دل چیر دینے والے الفاظ لاتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ لفظ کہہ دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم مر جائیں ہمارے کان یہ جملے نہ سنیں. اس کے باوجود وہ دندناتا پھر رہا ہے, آزاد ہے, FIRوں کے باوجود اسے نہیں گرفتار کیا جا رہا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اتنے بے بس ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں سہولت کار کئی مرتبہ تگڑے بھی ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جہلمی کا سہولت کار اس نے ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہنا, جس ٹائم اس نے آگے پیچھے ہو جانا اس نے گرفتار ہو جانا. 4 FIR تو آپ کو پتہ یہاں سے کٹی ہوئی ہیں اور 4 وہ اور بھی کٹی ہوئی ہیں جی. حتیٰ کہ اب اس نے یہ کہا کہ سیدنا لوط علیہ السلام, یعنی آپ دیکھیں توہین کرتا کرتا پہلے اولیاء کی, پھر شہداء کی, کرتا ہے ابن تیمیہ کی, پھر صحابہ کی, پھر یہاں تک آ گیا کہتا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں, پھر کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ اور اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے, میں یہ توحید بیان کر رہا ہوں. یہ کون سی توحید ہے کہ انبیاء تے شاہی کوئی نہیں؟ انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے بھی شیعہ ہوتے ہیں, اللہ کے محبوب نہیں ہوتے. یعنی اس کو کس نے توحید سکھائی؟ اور یہاں تک کہنے لگا کہ سیدنا لوط اگر آج ہوتے تو مجھ پہ رشک کرتے کہ میرے فالوور 2 ملین سے زیادہ ہیں, ان کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی نہیں تھا. یہ دیکھیں یعنی اس طرح کا بندہ. تو بنیادی طور پہ ان کے جو سہولت کار ہے اس کا ایک ہی بندہ ہے جو اس کو پوری طرح کیا نشاندہی ہو چکی ہے اس کی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ علماء اہل سنت کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ کون بندہ ہے. تو اسے کب ایکسپوز کیا جائے گا؟ جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی چاہے عالمی مجلس ختم نبوت ہو, بہت بہترین کام کیا انہوں نے. 7 ستمبر جو بھی کل پرسوں گزرا, اور آپ کو پتا ہے وہ بھی کئی مرتبہ نشاندہی کرنے سے کترا جاتے ہیں, اور یا شبان ہو یا دیگر. لیکن آج بھی اگر کوئی مرجع ہے قادیانیت کے حوالے سے تو القادیانیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی, غالباً اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے. میں نے اس سے ماخوذ ایک الگ مستقل کتاب بھی لکھی. اچھا, وہ آپ کی تو لوگ اس ہی سے رجوع کرتے ہیں اور اس کتاب میں بڑے وہ ان کی اصل کتابوں کے حوالہ جات جمع کیے گئے. ایک حوالہ موجود. تو جیسے اس مرزا کو بھگانے میں, ایکسپوز کرنے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا, کیا اس مرزا سے ان ابن شہید کے فرزند کی وجہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ آفتاب بھائی, انشاءاللہ مرزا کا تعاقب جاری ہے.
تو مرزا جو زہر گھول رہا ہے ہمارے نوجوانوں, اسکول کالجز کے بچوں کے ذہن میں, مطلب ہمارے گھروں تک پہنچایا ہے اور بڑے غیر محسوس انداز سے وہ بچوں کو گستاخ بنا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کوئی آپ کی محنت ہو رہی ہے؟ ابھی میں اگر آپ کو بات آپ نے کی ہے تو کچھ بات میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس وقت ہم سے یہ وعدہ کر لیا گیا کہ پرسوں صبح تک اس کا یوٹیوب چینل بند ہو جائے گا اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور اس وقت وہ گجرات کے جو پیر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوا اور وہ بھی ریلی نکال رہے تھے, تو ان کی ریلی کو بھی یہی وعدہ کیا گیا. اصل میں نا بات عہد شکنی ہوتی ہے, انتظامیہ کئی مرتبہ عہد شکنی بھی کرتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر وہ بھی مجبور ہوتے ہیں, پھر وہ بندوں کا نام بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آرڈر ہے اور فلاں جگہ سے یہ معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ نگران جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ عرصہ نہیں چلتی, یہ اصل میں عوامی نمائندے ہوتے نہیں ہیں, ان کا اثر رسوخ ختم ہو جاتا ہے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد جاری ہے. ان حکومتوں میں بھی ہمارا پورا انشاءاللہ پریشر برقرار رہے گا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, اور جب یہ آگے پیچھے ہوں گے اللہ کے فضل سے اسی دن وہ گرفتار ہو جائے گا. اوکے, تو مولانا بیک ٹو دا اسی ملکی حالات پہ اور اڑوس پڑوس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ڈالر 87 پہ تھا, 82-83 پہ آ گیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم 30 پہ لے کے جائیں گے, اور پاکستان میں ٹرپل سینچری ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے, اور ایران جو ہے وہاں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں, ہندوستان میں کیا حالات ہیں, مطلب معاشی پابندیاں ہیں ایران پر, وہ دنیا سے ٹریڈ نہیں کر سکتا بینکنگ سے, لیکن وہاں پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے, وہاں بجلی کیسی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہندوستان کی آپ آئی ٹی میں ترقی دیکھ لیں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام, ویژن, منشور, دستور ہے عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, کہ جو آپ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کو اگلے 1 سال میں, مطلب یا آپ کے پاس بھی کوئی 90 دن والی گدڑ سنگھی ہو کہ ہم یوں کر دیں گے, کوئی ایسا ہے؟ آفتاب بھائی میں اس کی بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں, بڑی عام فہم اور بڑی جٹکی قسم کی. اسلامی ریاستیں 1400 سال سے جب سے بنی ہیں آج تک, کیا کسی ایک بھی اسلامی ریاست کے اوپر بہت الزام مغلوں پہ بھی لگا لے, ساری ریاستوں کو ذہن میں لیں, خلافتوں کو بھی لیں, یہ الزام تو لگے کہ یہ عیاش تھے, یہ برے تھے, کسی ریاست کے اوپر غربت کا الزام لگا نہیں. ہاں اب بتائیں, اس کا مطلب ہے کہ اسلامی بہادر شاہ ظفر آخر میں آ کے تھوڑے سے وہ بھی جب ایسٹ انڈیا جب وہ تو قبضہ ہی ہو گیا, غربت کا الزام نہیں لگ سکتا اسلامی ریاست کے اوپر. حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام معیشت اسلامی قانون کے ساتھ اس طرح پیوست ہے کہ عرب ریاستیں انہوں نے صرف اگر حدود اللہ ہی کو قائم کیا ہوا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں خلیج کے ریاستوں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں, یہ پاکستان سے زیادہ بدو ہیں, حقیقت میں بدو ہیں, لیکن ان کی معیشتیں ہمارے سے آگے کیوں ہیں؟ آپ کو اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا. آخر پاکستان کے حکمرانوں کو اس بات کے اوپر آنا ہوگا کہ اسلامی نظام معیشت کو اپنائے بغیر پاکستان معاشی طور پہ بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اسلامی نظام معیشت کی الف با جن کو نہیں آتی, آپ ان سے مشورے لیتے ہیں. آپ نے اسلامی معیشت کے طالب علموں سے کب استفادہ کیا ہے؟ آپ نے اسلامی معیشت کی الف با سمجھی ہی کب ہے؟ حتیٰ کہ اسلامی معیشت کا جو سب سے پہلا اصول ہے, اب وہ سننے میں لوگوں کو عجوبہ چمبا لگتا ہے, یہ جو بجلی ہے, یہ جو پانی ہے, یہ جو گیس ہے, اسلامی معیشت میں حکومت ان کے اوپر 1 روپیہ پروفٹ نہیں لے سکتی. اچھا, یہ حکومت کو پڑتے میں دینا پڑے گا. مطلب جو ریاست پاکستان نے اس وقت 54 ٹیکسز ہمارے اب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ خلاف اسلام باتیں نا. جب آپ پڑتے میں کوئی چیز دیتے ہیں نا, تو پورے وطن کی اور ریاست کی عوام آپ کا کارکن بن جاتی ہے. آپ آج بھی پاکستان میں پڑھتے میں چیزیں دینے, آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. یہ میں صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ پڑھتے میں چیز دیں گے تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہوگی, یعنی الٹی چال چلتے ہیں اور ان کو الٹا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرینڈز آف پاکستان کا ایک فورم بنایا ہوا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ چائنا کے ساتھ کرنسی آپ نہیں فکس کر سکے, چلیں چائنا کو چھوڑیں, سعودی عرب کے ساتھ فکس کر لی, قطر کے ساتھ فکس کر لی, یا دبئی کے ساتھ. آپ نے یہ سفارتکاری نہیں کی. آفتاب بھائی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ نے یہ سفارتکاری ہی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایسی خارجہ پالیسی ترتیب دی جا سکتی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, فرینڈز آف پاکستان کے ساتھ اپنی کرنسی کو اٹیچ تک بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تو میں ایمرجنسی فارمولہ کہہ رہا ہوں نا, ورنہ اسلامی نظام معیشت افغانستان, اب کسی اور کی کیا مثال دینی ہے؟ آپ نے خود مثال دے دی ہے. جس معیشت کو ہم توڑا بوڑا کہتے تھے, جس کی کرنسی ریڈیو میں پاکستان میں آتی تھی, اس کو $1, وہ ایک جو ڈالر کے عوض 70 روپے پہ پہنچ گیا, پاکستان ٹرپل سینچری کراس کر رہا ہے. آپ کو کب عقل آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام جب بھی آیا, جب بھی آتا ہے معیشت وہ پہلی چیز ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے.
آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ ہم نے آج تک ملک سے تانبا کوئلہ نہیں نکال سکے, سونا نہیں نکال سکے. آرمی چیف صاحب کی میٹنگ ہوئی کراچی میں تاجروں سے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس میں اسلامی کوئی آپ لوگوں سے بھی ان پٹ لیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سی ایز اور بڑے بڑے معاشی, یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ بڑی ویلکمنگ ہے اور یہ حوصلہ افزا ہے. اگر اللہ کرے, میں کہتا ہوں اسلام آنا چاہیے. اگر اس کے لیے آرمی چیف ہی, دیکھیں ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حق چاہے سیاستدان لے کے آئے, جرنیل لے کے آئے, جنرل لے کے آئے, اگر حق کی بات کرے گا ہم اس کے بالکل ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اور قمرالزمان قاہرہ نے بیان دیا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں پاکستان میں اسلامی نظام نہ آ جائے. اللہ کرے یہ اندیشہ درست ثابت ہو جائے. ہماری تو یہ دعا ہے, اللہ کرے یہ اندیشہ درست ثابت ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد حل اب آپ نے ہر نظام آزما لیا, چلیں یار ایک سال ہمیں بھی دے دیں, اسلام پسندوں کو بھی دے کے دیکھ لیں کہ معیشت درست کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مطلب آپ کے پاس دکاندار سے لے کے فیکٹری کارخانے والے تک کے لیے پروگرام پورا میں کہتا ہوں اسلامی, یہ بات ہی تو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیا آپ نے اسلام کو صرف عبادات تک سمجھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا جو سسٹم اسلام میں ہے نا, گورا جتنا مرضی ترقی کر لے وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گورنر, ایک بتائیں حضرت عمر نے گورنر ایک لگایا ہوا ہے. ایسی ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے کہ ایک گورنر پورا ملک چلا رہا ہو؟ یہ ایڈمنسٹریشن بہرحال مسلمانوں کے پاس ہی اس کا تجربہ ہے اور مسلمانوں کے پاس ہی اس کا ہنر ہے. اور وہی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہی اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان کے اندر تبدیلی آپ دیکھ لیں, یہ ایڈمنسٹریٹو نظام کی وجہ سے. اور اگر پاکستان حالانکہ نہ ان کی اتنی کوئی پروڈکشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی پورٹ ہے, ایک لاک لینڈ ہے, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سعودیہ کی مثال لے لیں, آپ متحدہ ایگریکلچر ہے, آپ بتائیں کیا ہے بنیادی طور پہ. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اسلام کے اوپر عمل درآمد کی فیوض و برکات ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ کسی معاشرے میں اگر حدود اللہ قائم ہو تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ 40 دن رحمت کی بارش اتنی برکت نہیں ہوتی. اب یہ بات ایک سننے کے لیے آپ کو لگے گی جی چور کا ایک ہاتھ کاٹیں گے تو برکتیں آئیں گی. ہاں آئیں گی. میں یہ کہتا ہوں کئی مرتبہ میری ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو میں کیپٹل پنشمنٹ کی جب بات کرتا ہوں ریپسٹ کے خلاف, اغوا, تو وہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف محبتی مافیا شروع ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ مارکسزم اور لینن فرائڈ یہ سب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیپٹل پنشمنٹ جو ہوتی ہے ریپسٹ کے خلاف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. اب جو فیمنزم کا کلچر لے کے آتی ہیں وہی اس سزا کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو اتنی الرجی ہے اسلامی سزا کے نام سے, آپ اس کا نام بدل دیں. او بھائی قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. آپ اس کو اسلام کی بجائے یہ کہہ دیں کہ قصاص کا لفظ, ٹرمینالوجی بدل, ٹرمینالوجی اگر آپ, لیکن اگر آپ یہ کریں گے آفتاب بھائی, آپ دیکھیں گے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا آسمان سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی بھی بڑی کمزور ہے, اور ہماری داخلہ پالیسی دیکھ لیں ابھی تک ہم نے, اچھا پاکستان کے اندر کتنے کو ہم نے ذخائر نکال لیے سونے کے, تانبے کے, ہمارے تو اسٹے لگے ہوتے ہیں سونے کے ذخائر کے اوپر. بتائیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ تو کریں. خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ انڈیا سے پانی نہیں ہم روک سکتے, جب اس کا دل چاہتا ہے سیلاب آ جاتا ہے. اس ٹائم پورا ستلج پورے علاقے بھاولپور میں آیا ہوا ہے, پورے علاقے یہاں سے قصور سے لے کے بھاولپور تک سارے. آپ نے بات فرمائی, یہاں میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھاولپور کے سیلاب کے بارے میں اب بالکل لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور اس وقت صرف مسلمان جماعتیں اور جو علماء ہیں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہی وہاں کام کر رہی ہیں, باقی کوئی نہ موم بتی مافیا ہے نہ کیمرہ مافیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, اسلام سے اگر مخلص ہوں گے تو سارے کا سارا سسٹم درست ہو جائے گا. اور اگر جنرل صاحب یہ کام کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ شاید ان سے یہ کام لے لیں انشاءاللہ. اچھا مولانا, چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک مشہور شخصیت ہیں اور آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, ایک وہ بات آپ کرتے ہیں جو لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے, زیادہ دقیق جملے نہیں ہوتے, سیدھی سی سادی سی بات ہوتی ہے عام فہم انداز میں. تو نوجوان کو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا کرے وہ؟ آج کا نوجوان وہ کنفیوز ہے, الحاد کی طرف جا رہا ہے. ہمارا بہت سارا نوجوان, ایون مجھے بھی گزشتہ دنوں پتہ چلا کہ ہمارے علماء ملحد ہو رہے ہیں. تو اس میں اس ساری صورتحال میں آپ حضرات جس طرح سے ہر محاذ پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں, تو ایک نوجوان یوتھ کے لیے جمعیت اہل حدیث کے صدر کی حیثیت سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر
کچھ نہ کچھ وقت ایک دن میں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے، لیکن ہمارا نوجوان فرائض سے بھی بھاگ رہا ہے، 5 وقت کی نماز ہے وہی ادا نہیں کر رہا. تو اگلی بات دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر بندہ مومن اور مسلم کے اوپر، نوجوان مسلمان ہو کلمہ گو اس کے اوپر فرض ہے. اگر وہ وہی نہیں پڑھتا تو اگلے سٹیپ پہ کیسے جائے گا؟ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، پھر علماء کی صحبت اختیار کرے، علماء کی مجلس میں بیٹھے. یہ جو الہاد کا فتنہ ہے یہ صرف وسوسہ ہے اور وہم ہے. بنیادی طور پہ آفتاب بھائی اس کا عقل کے ساتھ زیادہ الہاد نفسی کی طرف جا رہے ہیں، عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے عقل مند انسان بھی ہو سکتا ہے اللہ کو نہ پہچان پائے اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں. تو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احمق بھی مسلمان ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ جب آپ دین کے اداروں، دین کے علماء، قرآن حدیث سے رابطہ استوار رکھیں. اگر آپ سارا دن کتابیں ہی خلاف اسلام پڑھتے رہیں گے تو الہاد آئے گا. اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے، علماء کے لیکچر سنیں گے، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر صرف ایک یہ تبدیلی آ جائے کہ میں نے نظریاتی زندگی گزارنی ہے. دیکھیں بڑی عام فہم بات ہے، جیسے آپ نے کی ایک مثال دیکھ کہتا ہوں، آج سے 100 سال بعد نہیں، 1000 سال بعد، چلیں سوچے 1 لاکھ سال بعد، یہ سوچے 10 لاکھ سال بعد. آج کا نوجوان سوچے 1 کروڑ سال بعد وہ کہاں ہوگا؟ 1 کروڑ سال بعد کا منظر اپنے سامنے لے کے آئے، صرف وہ ہوگا، رب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. تو اگر انسان کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ آج سے 1 ارب سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، 1 کروڑ سال بعد کہاں ہم کھڑے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے آج کے نوجوان کو جس طریقے سے پیغام دیا اور بلایا. تو ناظرین، ہماری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام دیکھنے کے بعد جو بھی ریویو دیں، جو بھی کمنٹ کریں، اس میں یہ ضرور بتلائیے گا کہ اس وقت علماء کرام کے کردار سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. تھینک یو.